بہت پرانی بات ہے۔ سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے مکان میں ایک بیوہ خاتون رہتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ ہر روز سمندر کے کنارے پر چلی جاتی اور مچھیروں کی گری پڑی مچھلیوں کو اٹھا کر لے آتی۔ اس طرح سے اس کا اور اس کے بچے کا گزارا چل رہا تھا۔ ایک دن وہ سمندر کے کنارے مچھلیاں چگ رہی تھی کہ تھوڑی دور ایک جہاز آ کر ٹھہرا اور اس میں سے کچھ آدمی جہاز پر سوار ہو کر ساحل پر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں دوربینیں تھی اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے عورت کی طرف آ رہے تھے۔ غریب عورت نے مچھلیاں وہیں پر چھوڑ دی اور اپنے بچے کو سینے سے چمٹا کر خوف بھری نگاہوں سے آنے والوں کو دیکھنے لگی۔ ایک موٹا سا بوڑھا آدمی جو شکل و صورت سے کپتان معلوم ہوتا تھا، دوربین سے ادھر ادھر دیکھ کر بولا، ہم سے کتنی بھاری غلطی ہوئی، کوہر اور دھند کی وجہ سے غلط جگہ پر اتر پڑے، یہ وہ جزیرہ نہیں ہے، خیر آؤ اس عورت سے پوچھیں۔ وہ عورت کے پاس آیا اور نرمی سے بولا، بہن کیا تم یہیں کہیں پر رہتی ہو؟ جی میں یہیں پر رہتی ہوں، عورت جھجک کر بولی، میں پاس ہی ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ کپتان نے اسے روک کر پوچھا، کیا یہاں پر کوئی شہر ہے؟ ہمیں کچھ خریدنا ہے۔ یہاں قریب میں کوئی شہر نہیں، عورت نے انہیں جواب دیا۔ وہ جانے کے لیے مڑے ہی تھے کہ کپتان کی نظر عورت کی گود میں دبکے ہوئے بچے پر پڑی۔ وہ بچے کو غور سے دیکھ کر بولا، آہ کتنا پیارا بچہ ہے کہ یہ بڑا ہو کر بہت بہادر اور سمجھدار ملاح بنے گا۔ اے عورت کیا یہ تیرا بچہ ہے؟ اس کا باپ کہاں ہے؟ عورت کی آنکھوں سے ساون بھاگت کی جھڑیاں لگ گئی۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، اس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے سسکیاں بھرنے لگی۔ بوڑھے کپتان نے اس طرح سے سر ہلایا جیسے اس پر بہت اثر ہوا ہے۔ وہ بچے کو پھر سے غور سے دیکھ کر بولنے لگا، غریب عورت مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ بچہ تمہارے پاس رہا تو یہ وہ نہیں بن سکے گا جو اسے بننا چاہیے۔ اس لیے اگر تو اپنے بچے سے سچی محبت کرتی ہے اور تو چاہتی ہے کہ یہ بڑا ہو کر دنیا میں اپنا نام بنائے، اسے مجھے دے دے، میں اسے اپنے بچے کی طرح پالوں گا۔ اس کے بدلے تو جتنی چاہے مجھ سے دولت لے سکتی ہے۔ ماں نے اپنے بچے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر اپنے سینے سے لگا کر بولی، نہیں نہیں، میں اپنے بچے کو کسی قیمت پر نہیں دے سکتی۔ دنیا میں صرف یہی میرا سہارا ہے۔ مجھے مرنا منظور ہے مگر اس سے جدا ہونا منظور نہیں۔ یہ تمہاری غلطی ہے۔ کپتان بولا، ذرا سوچو، اگر یہ تمہارے پاس رہا تو بڑا ہو کر زیادہ سے زیادہ ایک مچھیرا بنے گا، اور اگر میرے پاس رہا تو میں اسے ایک ایسا آدمی بنا دوں گا جسے دیکھ کر تم بھی فخر کر سکو۔ عورت کی آواز پتھرا گئی۔ ایک طرف بچے کی ممتا اور دوسری طرف اس کی راحت اور آرام۔ اس کی شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑا مہربان اور خدا ترس انسان ہے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بچے کو کپتان کی گود میں دے دیا اور کپتان نے نوٹوں کی ایک گھڑی عورت کے ہاتھ میں تھما دی۔ کپتان نے کہا، یہ لو، یہ تمہارے 10 سال کا خرچہ ہے۔ میں 10 سال کے بعد اس بچے کو تمہارے پاس واپس لے کر ضرور آؤں گا، تم کسی قسم کی فکر مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے واپس چلا گیا۔ ماں بہت دیر تک کنارے پر کھڑی ہو کر حسرت بھری نگاہوں سے جاتے ہوئے جہاز کو دیکھتی رہی، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو آہستہ آہستہ سے چلتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ اس واقعے کو 18-20 سال گزر گئے اور وہ ننھا بچہ ایک لڑکا اور لڑکے سے ایک نوجوان لڑکا بن گیا۔ بوڑھے کپتان نے اس لڑکے کا نام رشید رکھا۔ رشید نے یہ 18 سال اس جہاز پر ہی گزارے تھے۔ اسے زمین پر اترنا بہت کم نصیب ہوتا تھا۔ اس نے جہاز ہی پر اپنا ہوش سنبھالا، کچھ تو اس کی دلچسپی اور ذہانت اور کچھ بوڑھے کپتان کی تعلیم۔ وہ کم سنی ہی میں ملاح کے تمام گر گھاٹ سے واقف ہو گیا اور اس نے بحری سفر کے سارے قاعدے قانون ذہن نشین کر لیے۔ بوڑھا کپتان اس کی بہادری اور عقل مندی کو دیکھتا اور دل ہی دل میں مسکراتا۔ اب وہ خود تو کسی کونے میں بیٹھ کر تمباکو پیتا اور نوجوان رشید جہازوں کی رکھوالی کرتا۔ کبھی کبھی تو رشید کو اپنی ماں یاد آ جاتی۔ وہ کپتان سے پوچھتا، ابا کیا میری کوئی ماں نہیں تھی؟ یہ مت پوچھو بیٹا، کپتان کہتا، تمہاری ماں تھی اور بہت نیک اور بہت سمجھدار اور شریف عورت تھی۔ پھر اتنی آہستہ کہ رشید کہیں سن نہ لے بڑبڑا کر کہتا، خدا معلوم کہ بیچاری کس حال میں ہوگی۔ 4 سالوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ جا کر مل آؤں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ خیر جس جہاز پر رشید کام کر رہا تھا وہ ایک بہت بڑے تاجر کا جہاز تھا۔ اس تاجر کے پاس اس کے علاوہ 6 جہاز اور بھی تھے جن کے ذریعے وہ دنیا بھر میں تجارت کرتا اور خوب نفع کماتا۔ اب کہ رشید کا جہاز سامان بیچ کر واپس آیا تو بوڑھے تاجر نے کپتان کو اپنے پاس بلایا اور بولا، میرے دوست، میری عمر 80 سال ہے، میں نے زندگی میں کروڑوں روپیہ کمایا اور اللہ کا شکر ہے میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بس ایک آرزو ایسی ہے جو میں مرتے وقت اپنے دل میں ساتھ لے کر جاؤں گا، اور وہ ہے اولاد۔
خیر میری تقدیر، چونکہ اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور اس لیے سوچتا ہوں کہ اپنے سارے مال و دولت کا کسی نیک آدمی کو وارث بنا دوں۔ تم نے میری بہت خدمت کی ہے اور میری نظر میں تمہارے سوا میرے مال و دولت کا کوئی بھی مستحق نہیں، اگرچہ تم بھی بہت بوڑھے ہو اور میری طرح تمہاری بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کپتان جلدی سے بولا، جناب شاید آپ کو خبر نہیں کہ میرا ایک لڑکا ہے، 18 سال کا گبرو جوان۔ میں نے اسے ملاحی کے سارے گر بتا کر ایک ہوشیار ملاح بنا دیا ہے اور وہ بڑے بڑے جہادیدہ کپتانوں کے کان کترنے لگا ہے۔ اچھا، تاجر تعجب سے بولا، مگر تم نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ تمہاری کوئی اولاد بھی ہے۔ میرے خیال سے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میں آپ کو بتاتا، کپتان نے جواب دیا۔ میرے نجی معاملات سے آپ کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہے، تاجر بولا، تم اپنے لڑکے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کپتان خوشی خوشی سے دوڑا گیا اور رشید کو اپنے ہمراہ لے کر سوداگر کے پاس پہنچ گیا۔ بوڑھے سوداگر نے تاریخی نظروں سے رشید کی طرف دیکھا اور بولا، خوب نوجوان، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ میں اپنی ساری دولت اور جائیداد تمہارے نام کر دوں گا، تم میرے بیٹے کہلاؤ گے۔ رشید تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، جناب میں ساری زندگی سمندر ہی میں رہا ہوں، سمندر کی موجوں کے تھپیڑے کھا کر ہی میں نے ہوش سنبھالا، سمندر کے خوفناک پانیوں میں ہی میں پل بڑھ کر جوان ہوا ہوں، اس لیے مجھے پانی سے ہی محبت ہے۔ چونکہ اب آپ کی مرضی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی ہے، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں خوشی سے آپ کی خدمت کروں گا۔ اس دن سے رشید بوڑھے سوداگر کے ساتھ رہنے لگا اور مال گوداموں کا نگران بنا دیا گیا۔ اس نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی عقل مندی اور سمجھداری سے اتنا اچھا کام کیا کہ بکری بڑھنے لگی اور اتنے تاجر مال خریدنے کے لیے آنے لگے کہ سب کی مانگ پورا کرنا دشوار ہو گئی۔ سارے گودام خالی پڑے تھے اور جہاز ابھی مال لے کر نہیں آئے تھے۔ یہ دیکھ کر رشید نے سوداگر سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں خود جہاز لے کر جاؤں اور جتنی جلدی ہو سکے مال لے کر واپس آؤں۔ اگر تھوڑے اور دنوں تک مال نہ آیا تو تجارت کو خوب نقصان پہنچے گا۔ بوڑھا دل سے تو نہیں چاہتا تھا کہ رشید اسے چھوڑ کر جائے، مگر اس کی ضد کو دیکھ کر اس نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر رشید اپنے جہازوں کو لے کر سمندر کی لہروں اور اپنے سفر کو چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھے جا رہے تھے کہ اچانک طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا خوفناک اور تیز تھا کہ سمندر کی لہریں 30 40 فٹ تک اٹھنے لگی اور جہاز کاغذ کی ناؤ کی طرح ڈولنے لگا۔ بہادر رشید نے اپنے حواس بچا رکھے، وہ اس سے پہلے سینکڑوں طوفان دیکھ چکا تھا، مگر اس وقت وہ صرف ایک جہاز کی نگرانی کرتا تھا اور اب اس کی نگرانی میں اور اس کی کمان میں کئی جہاز تھے۔ کبھی وہ ایک جہاز کو اشارے سے ہدایت دیتا تو کبھی دوسرے کو۔ طوفان لمحہ و لمحہ بڑھتا جا رہا تھا اور پانی کی دھن ہر طرف پھیلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس افراتفری میں سب جہاز ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور جدھر کو موجیں لے گئیں بہتے ہوئے چلے گئے۔ رشید کا جہاز مشرق کی طرف بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے جہازوں کو آخری بار دوربین سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر اسے سمندر کی لہروں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا۔ رات بھر اس کا جہاز موجوں کے رحم و کرم پر چلتا رہا۔ صبح جب طوفان تھما تو ایک جزیرہ نظر آیا۔ اس نے ملاحوں کو وہاں پر ایک لنگر ڈالنے کا حکم دیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کہاں ہیں اور ان کی منزل مقصود ان سے کتنے فاصلے پر ہے۔ جہاز کنارے پر تھوڑی دور کے فاصلے پر کھڑا کر دیا گیا اور رشید 2-4 تجربے کار ملاحوں کو لے کر کنارے پر اترا۔ اس نے دیکھا کہ 2-4 آدمی ایک بوڑھے آدمی کی لاش کو مار پیٹ رہے ہیں۔ ایک آدمی اس کے سر پر جوتے مار رہا ہے اور دوسرا آدمی اس کی داڑھی اور اس کے بالوں کو نوچ رہا ہے۔ رشید کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ وہ جلدی سے دوڑ کر ان کے پاس پہنچا اور ڈانٹ کر بولا، اس لاش کی کیوں بے حرمتی کر رہے ہو؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ ایک آدمی اسے بولا، تم کون ہوتے ہو ہمارے کام میں دخل دینے والے؟ یہ ہمارا قرض دار ہے۔ کچھ سال پہلے اس نے 50 روپے ہم سے قرض لیا تھا اور اب یہ قرض دیے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا۔ اب اس لیے ہم اسے مار کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے پھر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ٹھہرو، رشید بولا، یہ لو اپنے 50 روپے اور اسے چھوڑ دو۔ رشید نے 50 روپے اپنی جیب سے نکال کر ان کے آگے پھینک دیے اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس بوڑھے آدمی کی لاش کو ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ یہ عجیب ملک ہے، رشید اپنے ساتھیوں سے بولا، کیا اس سے پہلے تم کبھی یہاں پر آئے ہو؟ میں تو یہاں کبھی نہیں آیا، ایک ملاح بولا۔ سنا ہے مشرق کی طرف ایک جزیرہ ہے جس کا نام زنگار ہے، کیا یہ وہی تو نہیں ہے؟ ہوگا، رشید بے پرواہی سے بولا اور پھر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک بستی میں پہنچے جہاں ایک میدان میں بہت سے لوگ جمع تھے اور ان کے بیچ ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ جل رہا تھا۔ الاؤ کے قریب ایک بہت خوبصورت لڑکی رسیوں سے بندھی ہوئی پڑی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اسے آگ میں جلانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ رشید بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے کی طرف بڑھا
اور آگے جا کر بولا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں آگ میں جھونک رہے ہو؟ ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور گرج کر بولا، تم یہ پوچھنے والے کون ہو؟ ہمارے بادشاہ کا حکم ہے کہ اس لڑکی کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ پھر ایک اور آدمی جو شکل سے بھلا مانس معلوم ہوتا تھا آگے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، اس لڑکی نے ہمارے بادشاہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 مہینے کے بعد ہمارے بادشاہ سے شادی کر لے گی، لیکن یہ اپنے وعدے سے پھر گئی۔ اس لیے بادشاہ نے خفا ہو کر حکم دے دیا کہ اسے اور اس کے سارے خاندان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اس کے باقی خاندان کو تو کل ہی جلا دیا گیا اور آج اس کی باری ہے، مگر تمہیں کیا؟ تم اپنا راستہ لو، ٹھہرو۔ رشید نے اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی نکال کر اس آدمی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس میں اتنی اشرفیاں ہیں کہ تم عمر بھر بیٹھ کر کھا سکتے ہو۔ یہ اشرفیاں رکھ لو اور اس مظلوم عورت کو چھوڑ دو اور بادشاہ کو کہنا کہ ہم نے اسے جلا دیا۔ پہلے تو انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور پھر اشرفیاں لے کر وہاں سے چلے گئے۔ لڑکی نے شکریہ بھری نظروں سے رشید کی طرف دیکھا اور پھر بولی، نوجوان، اگر تم میری جان نہ بچاتے تو میرا بھی وہی حشر ہوتا جو میرے خاندان کا ہوا۔ تم یہاں پر اجنبی معلوم ہوتے ہو، تم کون ہو؟ رشید نے اسے بتایا کہ وہ ایک جہاز کا کپتان ہے اور کوئلہ لے کر مصر جا رہا ہے تاکہ وہاں سے تجارتی سامان خرید کر لائے۔ کوئلہ؟ لڑکی حیرت سے بولی، اس ملک کے لوگ کوئلے پر اپنی جان دیتے ہیں اور اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تم انہیں جتنا کوئلہ دو گے وہ تمہیں اتنا ہی سونا دیں گے۔ اچھا؟ رشید بھجکتا ہو کر بولا، ہاں۔ لڑکی نے کہا، تم ایسا کرو کہ تم شہر کے سب سے بڑے تاجر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ میرے پاس کوئلوں سے بھرا ایک جہاز ہے اور میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خوشی سے راضی ہو جائے گا اور اس کے بدلے تمہیں سونا دے دے گا، مگر ہوشیاری اور سمجھداری کا کام ہے۔ جیسے ہی سودا طے ہو جائے اور سونا تمہارے جہاز میں پہنچ جائے تو تم اپنے جہاز کا لنگر اٹھا دینا اور جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جانا۔ اگر ذرا بھی دیر ہوئی تو یہ وحشی لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم پر حملہ کر کے تمہارے جہاز اور تمہارے سارے سامان پر قبضہ کر لیں گے۔ رشید نے اس لڑکی کے حکم پر چلنے کا فیصلہ کیا اور شہر کے سب سے بڑے تاجر کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اس سے بڑے ادب سے پیش آیا اور جب رشید نے اسے بتایا کہ وہ جہاز بھر کر کوئلہ لایا ہے تو وہ خوشی سے اچھل پڑا اور بولا، کیا تم اسے مجھے فروخت کرنا چاہتے ہو؟ منہ مانگے دام دوں گا، اگر سودا آج ہی طے ہو جائے تو اچھا ہے۔ رشید نے اس سے کوئلے کے برابر سونا مانگا۔ سوداگر پہلے تو ہچکچایا مگر پھر راضی ہو گیا۔ سونا صبح 6 بجے میرے جہاز پر پہنچ جائے۔ رشید نے سوداگر سے کہا، میں کوئلہ کنارے پر ڈال کر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ آیا اور لڑکی بیٹھی اس کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ ساری گفتگو سن کر وہ بولی، تم اپنے آدمیوں کو ابھی سے تیار رہنے کے لیے حکم دے دو کہ جیسے ہی سونا جہاز میں آئے وہ جہاز کا لنگر اٹھا دیں۔ اگر ذرا بھی دیر ہوئی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی۔ رشید نے اپنے سارے ملاحوں کو حکم دیا کہ وہ تیار رہیں کہ جیسے ہی اشارہ ملے وہ جہاز کا لنگر اٹھا دیں۔ وہ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ سوداگر سونا گاڑیوں میں بھر کر وہاں آ موجود ہوا۔ رشید نے سارا کوئلہ کنارے پر پہلے ہی سے اتار دیا تھا۔ جب سارا سونا اس کے جہاز میں آ گیا، آواز لگانے کی دیر تھی کہ جہاز چل پڑا۔ تھوڑی دور پہنچ کر رشید نے دوربین سے دیکھا کہ چند آدمی ہاتھوں میں لاٹھیاں اٹھائے کنارے پر ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ بوڑھا کپتان اور سوداگر رشید کی گمشدگی سے بڑے پریشان تھے اور ان کے دونوں جہاز دھکے کھا کر واپس وہاں پر پہنچ چکے تھے، مگر رشید کے جہاز کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب رشید وہاں پر اپنا جہاز لے کر پہنچا تو بوڑھا سوداگر اور کپتان خوشی سے پھولے نہیں سمائے، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے ساتھ لاتعداد سونا لایا ہے تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ بوڑھا سوداگر لڑکی کے ساتھ بے حد محبت اور نرمی سے پیش آیا اور اس کی خوب خدمت مدارت کی، لیکن رشید نے دیکھا کہ وہ چپ چپ اور خاموش سی رہتی ہے۔ آخر رشید نے ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا، وہ بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیتی، کیا تم اب کہیں نہیں جاؤ گے؟ نہیں، رشید حیرانی سے بولا، کیوں؟ میں اتنے دنوں کے بعد تو آیا ہوں، اب آرام کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ تمہارا کچھ کام ہے؟ ہاں، لڑکی سر جھکا کر بولی، پہلے تم نے اپنے کام کے لیے سفر کیا تھا اور اب میرے کام کے لیے سفر کرو گے۔ بولو، کیا تم ہسپانیہ جاؤ گے؟ رشید ہنس کر بولا، اگر تمہارا کوئی کام ہے تو ضرور جاؤں گا۔ تم نے میرے اوپر وہ احسان کیا ہے جو میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ سب سے پہلے تو تم اپنے جہاز میں کچھ سامان بھر لو اور پھر اپنے مالک سے کہو کہ میں تجارت کے لیے ہسپانیہ جانا چاہتا ہوں۔ جب وہ اجازت دے دے تو پھر میرے پاس آنا، میں تمہیں چند باتیں بتاؤں گی۔ رشید نے ایک جہاز میں تھوڑا کوئلہ بھرا اور پھر اپنے مالک سے اجازت لے کر لڑکی کے پاس آ کر بولا، اب بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ لڑکی نے الماری میں سے ایک عمدہ کوٹ نکالا اور اسے دیتے ہوئے بولی، جب تم ہسپانیہ پہنچ جاؤ تو اتوار کے دن یہ کوٹ پہن کر شاہی گرجا گھر جانا۔ وہاں پادری کے ممبر کے قریب 3 کرسیاں پڑی ہوں گی،
2 सोने की और 1 चांदी की। तुम उस चांदी की कुर्सी पर बैठ जाना। ये 1 अंगूठी और 2 किताब और लो। अंगूठी को दाएं हाथ की अंगुली में पहन लेना और कुर्सी पर बैठकर ये किताब पढ़नी शुरू कर देना। अगर बादशाह या मलका तुमसे सवाल करे तो खामोशी से उठकर बाहर चले जाना और फिर इंतजार करना कि क्या होता है। रशीद ने लड़की की बातों को खूब जहन नशीन कर लिया और फिर जहाज में सवार होकर हस्पानिया की तरफ रवाना हो गया। 3 हफ्तों के बाद वो हस्पानिया पहुंचा और फिर वहां से बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया और एक सराय में ठहरा। इतवार का दिन आया तो वो लड़की का दिया हुआ कोट पहनकर गिरजा घर पहुंचा। नमाज का वक्त हो चुका था और तमाम गिरजा घर नमाजियों और आदमियों से भरा हुआ था। रशीद बड़ी खुशी के साथ चलता हुआ उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बादशाह और मलका भी आ गए और रशीद की दाहिने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए और फिर दुआ शुरू हो गई। रशीद ने जल्दी से लड़की की दी हुई किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दी। साथ ही साथ किताब पर उंगलियां भी फेरता जाता जिसमें लड़की की दी हुई अंगूठी पहने हुए था। सारे लोग दुआ में मशगूल थे, लेकिन बादशाह और मलका रशीद की तरफ देख रहे थे। देखते ही देखते मलका की आंखों से आंसू बहने लगे और वो हिचकियां लेकर रोने लगी। रशीद उसे रोता देखकर एकदम बाहर निकल आया और सराय चला गया। थोड़ी देर बाद 3 सिपाही आए और कहने लगे, तुम्हें बादशाह बुलाते हैं। रशीद ने कहा कि मैं शाम को हाजिर हो जाऊंगा। जब वो शाम के वक्त महल पहुंचा तो बादशाह और मलका बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही बादशाह और मलका खड़े हो गए। रशीद बोला, हजूर, मुझे खामखाही शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरा फर्ज है कि मैं हजूर की खिदमत बजा लाऊं। नहीं, कोई बात नहीं, तुम हमारे मेहमान हो। बादशाह बोला, क्या आज की शाम का खाना तुम हमारे साथ खाओगे? मेरी मजाल है कि मैं इनकार करूं। रशीद ने जवाब दिया। फिर बादशाह ने रशीद का हाथ पकड़ा और खाने के कमरे की तरफ ले गया। फिर तीनों खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त मलका ने कहा, नौजवान, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या सच सच जवाब दोगे? जरूर मलका आलिया। क्या वो कोट, अंगूठी और किताब तुम्हें किसी लड़की ने दी थी? जी, आपकी बात दुरुस्त है। मलका फिर सिसकियां भरते हुए रोने लगी और बोली, तो फिर वो कहाँ है? जल्दी से मुझे उसका पता बता दो। मेरा दिल कह रहा है कि वो मेरी लड़की है। रशीद बोला, मैंने उसे एक वहशियों के जजीरे से बचाया था। अब वो मेरे वतन में है और आराम से मेरे बाप के पास रह रही है। उसके साथ कुछ और आदमी भी थे। मलका ने जवाब दिया, नहीं, वो कहती थी कि इन लोगों ने मेरे माँ बाप को जला दिया। अफसोस, मैं 1 दिन बाद वहाँ पर पहुँचा। आह, मलका बोली, वो उसके माँ बाप नहीं थे, नौकर थे। मलका भर्रा कर बोली, वो मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची। और मलका फूट फूट कर रोने लगी। रशीद ने खाने से हाथ खींच लिया और मलका को दिलासा देते हुए बोला, मगर वो तुमसे जुदा कैसे हुई? 5 साल हुए, हम तुर्की जा रहे थे। रास्ते में किसी नामालूम जगह पर लुटेरों ने हमारा जहाज लूट लिया। हमारे सामान के साथ साथ हमारी लड़की और चंद नौकरों को भी उठा ले गए। मैंने और आलम पनाह ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। उस दिन के बाद उसका कुछ पता नहीं। तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं वो उसी की हैं। इसी से मालूम होता है कि वो हमारी बच्ची है। मलका दम लेने के लिए रुकी और फिर बोली, नौजवान, तुम जल्दी से वापस जाओ और उस लड़की को लेकर हमारे पास आओ। मैं बादशाह के सामने तुमसे ये वादा करती हूँ कि उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। शुक्रिया मलका आलिया। रशीद सर झुकाकर बोला, मैंने जो काम किया है उसके लिए मुझे किसी किस्म का लालच नहीं था। ये मेरा फ़र्ज बनता था। आप मेरे साथ एक जहाज़ रवाना कर दीजिए, मैं शहजादी को आप तक पहुंचा दूंगा। बादशाह के मशीरों और वज़ीरों को जब ये पता चला तो उन्हें यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि किसी गैर मुल्क का अजनबी शख्स उनकी बादशाह की बेटी से शादी करने वाला है। उन्होंने आपस में मशवरा किया और इस जहाज़ के साथ जो कप्तान जा रहा था उसे बहुत सी रिश्वत देकर कहा कि जब उसे मौका मिले वो उसका काम तमाम कर दे। जाते में तो उस कप्तान ने रशीद को कुछ न कहा, लेकिन जब जहाज़ वापस हस्पानिया आ रहा था तो अब कप्तान रशीद को ठिकाने लगाने का मौका तलाश करने लगा। एक दिन रशीद जहाज़ पर दूरबीन लिए टहल रहा था कि उसे कुछ फासले पर एक निहायत खूबसूरत जजीरा दिखाई दिया। समंदर पुरसकून था। उसने कप्तान को हुक्म दिया कि जहाज़ रोक लो, मैं जजीरा देखना चाहता हूँ। कप्तान की आंखें खुशी के मारे चमक उठी। वो तो ऐसे ही मौके की तलाश में था। जजीरे के कुछ फासले पर जहाज़ रोक लिया गया और रशीद एक कश्ती में बैठकर अकेले ही जजीरे पर जाकर उतर गया। उसके उतरते ही कप्तान ने जहाज का लंगर उठा दिया और जहाज हस्पानिया की तरफ चल पड़ा। शहजादी इन सब बातों से बेखबर थी। वो रात गए तक रशीद का इंतजार करती रही। कप्तान ने उसे ये कहकर तसल्ली दी कि वो दूसरे जहाज में आ रहा है। जहाज जब हस्पानिया के बंदरगाह में पहुंचा तो बादशाह और मलका पहले से ही उनके इंतजार में थे। शहजादी का रशीद की जुदाई से बुरा हाल था। वो रोते रोते निढाल हो गई थी। बादशाह भी अपने मोहसन की गुमशुदगी से परेशान था।
کپتان نے اسے ایسی من گڑت کہانی سنائی کہ وہ اس پر شعبہ نہ کر سکا۔ ادھر رشید بھی جزیرے پر ٹھوکریں کھاتا ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس کنارے پر آیا تو جہاز کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور 1 مہینہ گزر گیا۔ رشید ہر روز کنارے پر بیٹھا رہتا کہ کہیں کوئی یہاں سے جہاز گزرے اور وہ اسے مدد کے لیے پکارے۔ اس کے کپڑے پھٹ پھٹا کر برابر ہو گئے تھے۔ اس کے سر کے بال اور ناخن اس قدر بڑھ گئے تھے کہ اسے دیکھتے ہی خوف آتا تھا۔ ایک دن وہ کنارے پر بیٹھا اپنی تقدیر کو رو رہا تھا کہ اچانک ایک چھوٹی سی کشتی کنارے پر آ کر ٹھہری اور چاند کی روشنی میں اسے ایک آدمی کا چہرہ دکھائی دیا جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم ہی رشید ہو؟ اس آدمی نے پوچھا، لیکن رشید اپنی سوچوں میں ایسا گم تھا کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر آدمی اور بھی چیخ کر بولا، کیا تم بہرے ہو؟ سنتے کیوں نہیں؟ پھر رشید اچھل کر چونک پڑا اور کشتی کی طرف دوڑ پڑا۔ کیا تم رشید ہی ہو؟ ہاں میں رشید ہوں، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ کیا تم یہاں سے جانا چاہتے ہو؟ اگر تم مجھے یہاں سے لے جاؤ تو میں تمہارا بہت شکر گزار رہوں گا۔ رشید خوش ہو کر بولا، مگر اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ آدمی بولا۔ رشید کا چہرہ اتر گیا، میرے پاس تو پھوٹی کوڑی تک نہیں، میں اس وقت تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ آدمی بولا، جب تم صحیح سلامت اپنے وطن پہنچ جاؤ تب۔ رشید بولا، اگر میں اپنے وطن پہنچ گیا تو تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اچھا تو آؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ آدمی نے سہارا دیتے ہوئے رشید کو کشتی میں بٹھا لیا۔ تم اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہو یا ہسپانیہ؟ ہسپانیہ، رشید چونک کر بولا۔ رات بھر کشتی چلتی رہی۔ صبح 10 بجے کے قریب وہ ہسپانیہ کی بندرگاہ پر جا کر رکے۔ بندرگاہ پر اترنے کے بعد ملاح بولا، میرا کام ختم ہوا، یہ لو کچھ روپیہ، اس سے تم اپنی حالت سدھار لو، اور جب تم اپنی حالت سدھار لو گے تو پھر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ رشید نے وہ پیسے لیے اور پہلے نائی کی دکان پر گیا۔ اس نے اپنا حلیہ سنوارا، نئے کپڑے خریدے اور اسی سرائے میں چلا گیا جہاں پر وہ پہلے ٹھہرا تھا۔ شہزادی اس کا نام سنتے ہی اچھل پڑی۔ بادشاہ اور ملکہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی اس کا نام سن کر باغ باغ ہو گئے۔ تھوڑے دن بعد رشید کی شادی شہزادی سے ہو گئی۔ شادی میں رشید کا منہ بولا باپ وہ کپتان اور وہ سوداگر بھی شامل تھے۔ کپتان اپنے ساتھ ایک بڑھیا کو بھی لایا تھا اور جب اس نے رشید کو بتایا کہ یہ بڑھیا تمہاری ماں ہے۔ رشید کچھ دن تو ہسپانیہ میں رہا اور پھر اپنی دلہن کو لے کر اپنے وطن واپس آ گیا۔ اب سوداگر بھی بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سارا کاروبار رشید کو سونپ دیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔